اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الف لام را۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے نازل کرنے کا پرپس جس طرح پچھلی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں، اور اس کتاب اس صورت کے سٹارٹ میں بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ اس پرپس کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ اور ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر ہم اس کو ریٹ کریں، اس طرح آج کل ریسنٹلی جو وہ انسیڈنٹ ہوا ہے قرآن برننگ والا، یہ قرآن کو آگ لگائی ہے سویڈن میں کچھ لوگوں نے، اور وہ گورنمنٹ بیک تھا اور سارا کچھ، جس کے اوپر ساری جو مسلمان امت ہے وہ مشتعل ہوئی ہے، کافی غصے میں ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک اسپیکٹ سے ٹھیک ہے، مطلب کی بات ساروں کی بات ٹھیک ہے کہ اس بارے میں ہمیں ہونا چاہیے، جذباتی ہونا چاہیے مسلمانوں کو قرآن کو لے کے، قرآن کی توہین کو لے کے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس چیز پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کا قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ کیا ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ ہم نے جو اس کو اپنی کبرڈ میں سجا کے سب سے اوپر رکھ دیا ہے اور کبھی کھول کے پڑھا نہیں ہے، تو بھائی وہ لوگ تو، وہ جو نان مسلمس ہیں، وہ تو اس کو ورڈ آف گاڈ نہیں مانتے ہوئے اس کی توہین کر رہے ہیں، وہ تو اس کو ایک عام بک سمجھ کے اس کو جلا رہے ہیں یا اس کی توہین کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو اس کو ورڈ آف گاڈ مانتے بھی ہیں، ہم کہتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن ہم لوگ کبھی اس کو کھول کے پڑھتے نہیں ہیں۔ اور ایک اور اس سے بھی آگے کی بات، اس سے آگے کی بات کہ ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، یا پھر ہمارے جو مولوی ہیں وہ ممبر پہ چڑھ کے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ مطلب یہ کتاب گمراہ کر دیتی۔ مولویوں کا یہ سٹینس ہے، زیادہ اکثریت یہی بات کر رہی ہوتی ہے۔ آپ خود قرآن پڑھنا شروع کرو گے، 10 بندے آپ کو روکیں گے، اور وہ مولوی ہوں گے زیادہ تر، وہ آپ کو روک رہے ہوں گے، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں قرآن نہیں آپ نے ڈائریکٹ پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ زیادہ بڑی توہین ہے، زیادہ بڑی گستاخی ہے قرآن کی، یا یہ کہ کوئی ایک نان مسلم جو اس کو ورڈ آف گاڈ مانتا ہی نہیں ہے، وہ صرف سمجھتا ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے سارا فساد مچا ہوا ہے، مطلب نعوذ باللہ جو ان کو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے نا کہ مسلمانوں کو یہ کتاب جہاد کی طرف لگاتی ہے، یہ کتاب مسلمانوں کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ سارے نان مسلم کو مار دو، اور جو ان تک غلط بات پہنچی ہے جس کی بیس پہ انہوں نے یہ اپنا ورڈکٹ قائم کر لیا ہے اس کتاب کے بارے میں، اس کی بیس پہ وہ اس کو جلاتا ہے۔ وہ زیادہ بڑا گستاخ ہے یا وہ بندہ جو اس کو ورڈ آف گاڈ مانتا بھی ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے نہیں آپ اس کو پڑھو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے، اس کو اگر آپ نے ڈائریکٹ پڑھ لیا تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے؟ تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے قرآن کی جو ہم لوگ کر رہے ہیں سارے مل کے، اور ہمیں ہمارے کان پہ جوں نہیں رہی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں خیر ہے یار، مولوی صاحب نے کہتے تو صحیح بات کی ہوگی، اور اس بات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی وہ ساری باتیں بھول جاتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو روشنی کی طرف لے کے، لوگ اندھیرے میں ہیں بیچارے، انہیں نہیں پتا کہ کیا ریئلٹی ہے لائف کی، انہیں نہیں پتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آ چکے ہیں اس دنیا کے اندر، انہیں یہ بھی نہیں پتا مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، نہ انہیں یہ پتا کہ مرنے سے پہلے ان کے یہاں پہ پیدا ہونے سے پہلے کیا کچھ ہو چکا ہے پہلے۔ تو وہ جو روشنی ہے، جو روحانی زندگی ہے، جو ٹائم لائن ایکچوئل چل رہی ہے یونیورس کی، اس کی انفارمیشن ہمیں یہ قرآن دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک اندھا بندہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج سے پہلے کیا ہوا ہے، جس کا کوئی بلیف ہی نہیں ہے، تو اس اندھے بندے کو یہ روشنی مل جاتی ہے کہ یار اس کو سارا کچھ، سارے جو معاملات ہیں اس کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ پرپس تھا قرآن کا، اور اتنی امپورٹنٹ کتاب ہے۔ اور کیونکہ آج کل ریسنٹلی یہ سارا کچھ چل رہا ہے اور یہ ٹرینڈنگ ہے آج کل ہر بندے کو تک یہ بات پہنچی ہے، سارے مسلمان افسردہ بھی ہیں اس بات کے اوپر، تو اس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس کے ساتھ تو قیامت میں جا کے جو ہونا ہے ہونا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونا، ہم لوگوں کو اللہ کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے اس بات کے اوپر کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو اگنور کر دیا، جس نے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آنا تھا، الٹا ہم نے اس کے اوپر، کتاب کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ کتاب گمراہ کر دیتی ہے لوگوں کو، اس کو آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، اور ہر بندے نے اپنی کتاب اٹھا کے پکڑا دی کہ یار آپ ہماری کتاب پڑھو، اپنے منجن بیچنا شروع کر دیا دین کے نام کے اوپر، اپنا بنایا ہوا دین، اپنی لکھی ہوئی کتابوں سے پیسے کمانا شروع کر دی۔ تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے قرآن کی جو برے صغیر میں ہوتی چلی آ رہی ہے، اور لوگ اس کو اتنا نارملائز نہیں کرتے، صرف اس کو اون کرتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب نے کہا تو بالکل صحیح کہا ہوگا۔ اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اور زمینوں اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے،
اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا انٹروڈکشن بتایا سورہ رات کے اندر. اللہ تعالیٰ نے اس والے ایسپیکٹ کو ہائی لائٹ کیا تھا جو کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف سرسری نظر ڈالی ہے کہ اور زمین اور آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے. اب وہ ساری موجودات کیا کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ سورہ رات کے اندر اسی ایسپیکٹ کو ایکسپلین کر چکے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے ہائی لائٹ کیا ہلکی سی بات کہ اللہ تعالیٰ تمام موجودات زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ان سب چیزوں کا مالک ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ تو یہ بات کلیم کرنے کا پرپز یہ ہے کہ اس کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے, اس کی طرف سے پیغام ہے, اس نے تم سب کو پیدا کیا اور تم سب کو اون کرتا ہے, تو سب سے زیادہ نالج اسی کے پاس ہوگی کہ ایکچولی چل کیا رہا ہے. تو وہ اللہ آگے میسج کیا دے رہا ہے, میسج یہ دے رہا ہے کہ سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے. مطلب جن کے سامنے ٹروتھ آ گیا, جن کے سامنے یہ ریئلٹی آ گئی کہ یار قیامت والے دن ہمیں جج کیا جائے گا, ہمارے نیک اعمال کو دیکھا جائے گا, ہمارے برے اعمال کو دیکھا جائے گا, ہمارے تمام اعمال کو تولا جائے گا اور اس کی بیس پہ ہمیں جج کیا جائے گا, پھر جنت یا جہنم ملے گی. تو جس بندے کو, جو بندہ اس حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے نا, مطلب کیا کرتا ہے کہ وہ دنیا ایسے گزارتا ہے کہ اسے فرق ہی نہیں پڑتا کہ قیامت والے دن میں جج بھی کیا جائے. وہ دنیاوی زندگی اس کی ایسی ہے کہ اسے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو جتنا مرضی وارن کرتے رہو, اس نے وہیں کا وہیں رہنا ہے. قرآن آیا تھا نہیں آیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نہیں آئے تھے, اس سے اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو وہ مطلب وہ بندہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے جو قبول حق سے انکار کرتا ہے. یار ان کی زندگی نہیں بدل رہی کسی بندے کی, اللہ کی آیات کو دیکھ کے, اللہ کے احکامات کو دیکھ کے, یا وہ اپنے آپ کو ان کے مطابق کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا, تو پھر وہ انہی کیٹیگری میں شامل ہوگا کہ جو لوگ قبول حق سے انکار کرتے تھے, جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے ایکسپلین بھی کر رہے ہیں کون کون لوگ ہیں جو قبول حق سے انکار کرتے ہیں, کیا کیا صفات ہے ان کی. سب سے پہلی چیز کہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں, دنیاوی لائف کو پرائورٹائز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا کہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, آخرت اصل زندگی, لیکن کیا ہوتا ہے جب ان کے سامنے کوئی دنیا کا فائدہ آتا ہے اور ایٹ دا کاسٹ آف آخرت انہیں وہ حاصل کرنا ہوتا ہے, تو وہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یار دیکھی جائے گی قیامت والے دن. تو اور خیر ہے, اتنا بھی سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ قیامت, اللہ تعالیٰ نے ساروں کو معاف کر دیں. اور دنیا کے اندر ان کا اصول ہوتا ہے کہ نہیں دنیا میں تو ہم ایفرٹ کریں گے تو ہی ہمیں چیز ملے گی. دنیا میں وہ سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں, لیکن آخرت کے لیے وہ کہتے ہیں نہیں یار آخرت تو چانس پہ ہے, لگ گیا تو کا نہیں لگا تو ٹھیک ہے, ہم نے تو کوئی ایفرٹ نہیں کرنا, جو کچھ ہونا ہے وہ ہم آگے جا کے دیکھ لیں گے. تو کیا یہ ایٹیٹیوڈ ہے, یہ ایٹیٹیوڈ آج کے دور میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے, ایون مسلمانوں میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ ساری آیات کوئی کافروں کے لیے نہیں ہے کہ کافروں کی بات ہو رہی ہے, مسلمان بھی یہ کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں, جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ٹیڑھا ہو جائے, مطلب ان کی خواہشات کے مطابق ہو جائے. اور دیکھیں یہ ایٹیٹیوڈ بھی پایا جاتا ہے آج کل, ہم مسلمانوں میں پایا جاتا ہے, دوسرے نان مسلم کو تو بعد میں دیکھیں گے نا, پہلے ہم مسلمان اپنے آپ کو غور کریں کہ ہم لوگوں میں سے اگر کوئی بندہ دین کی طرف آتا ہے تو کیا ساری سوسائٹی اس کو سمجھانے نہیں لگ جاتی کہ یار یہ تو نے کیا کر لی, یار تو جوانی میں یہ کام کرنا شروع ہو گیا, خیر ابھی تو زندگی پڑی ہے بڑی. اور اس کو لوگ ڈرانا شروع ہوتے ہیں کہ یار تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا, اگر تو بالکل صحیح طریقے سے کمائے گا تو کیسے تو اپنا گزارا کرے گا. ہر بندہ اس کو وارن کر رہا ہے, ایون جو آپ کا سب سے سنسیئر دوست ہوتا ہے, اپیرنٹلی یہ دنیا کا دوست ہوتا ہے, وہ آپ کو یہی مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ یار چھوڑ, اتنا بھی سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو بس دنیا نہیں سنبھالنی, تو نے کیسے کمائی کرے گا. وہ ہر بندہ آپ کو ڈرا رہا ہوتا ہے کہ آگے جا کے آپ کا تو فیوچر بڑا تاریک ہو گیا, آپ تو بڑے بےچارے ہو گئے. لوگ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں یار یہ بےچارہ دیکھو دین کی طرف آ گیا, اس بےچارے کو دیکھ لو اس نے اپنی زندگی خراب کر دی. تو یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے آج کل لوگوں کا, اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار اتنی کوئی سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے, خیر ہے یار نماز روز آ کر بس باقی سارے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنا بھی آگے ایکسٹریمسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جو آج کل کا ایک ورڈ ہے. حالانکہ ایکسٹریمزم نہیں ہے, جو قرآن جو راستہ بتا رہا ہے وہی ٹروتھ ہے, اسی کو فالو کرنا ہے. تو لوگوں کی نظر میں چاہے وہ ایکسٹریم ہو, اگر لوگوں نے تو اپنا کرائٹیریا بنایا ہوا نا, ان کے نزدیک جو ایک سٹیپ مشکل ہوگا, جو ایک آگے سٹیپ جا کے کام کرنا ہوگا, وہ کہے گا نہیں یہ تو بڑا ایکسٹریم ہے, کیونکہ وہ خود نہیں کر رہے ہوتے, تو انہوں نے اپنے سر سے اتارنا ہوتا کہ نہیں یہ تو ایکسٹریم ہے, ہم صرف میٹھی میٹھی چیزیں کر لیں. تو ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ یہ راستہ اپنی خواہشات کے مطابق مولڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک تو روک بھی رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, اور خود بھی اپنی خواہشات کے مطابق اس راستے کو مولڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا دین آ جائے پھر ہم بات مانیں. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ورڈکٹ ان کے اوپر یہ دیا. پہلے تو اللہ نے کہا یہ قبول حق سے انکار کرنے والے لوگ ہیں, اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ گمراہی میں بہت دور چلیں گے. جو یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ بڑے دور پر ہے کہ گمراہی میں پڑنے میں. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے, اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے.
پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالا دست اور حکیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے رسولوں کو جو پیغام دے کے بھیجا تھا، اس پیغام کا پرپس یہ تھا کہ لوگ اس کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اس کے مطابق اپنے آپ کو کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس پرپس کو اچیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے درمیان جو رسول بھیجا، وہ ان کی اپنی زبان کا تھا، ان کی نیٹو لینگویج میں ان کو تبلیغ کیا کرتا تھا، ان کی لینگویج میں ان کو سمجھایا کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعوذ باللہ کوئی علمی روب یا اس طرح کی بات نہیں کرنی تھی، روب جھاڑنے کے لیے نہیں کرنا تھا سارا کچھ، کہ اللہ تعالیٰ کسی اور زبان میں کتاب بھیج دیتے، کسی اور زبان میں بھیج دیتے کہ لوگوں کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تعلیمات بھیجی تھی، ان کا مین پرپس یہی تھا کہ ان کو سمجھا جائے۔ اور آج کے دور میں ہم اس کو پٹ کریں تو قرآن کا ایکچوئل پرپس یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل کیا نا صحابہ کے اوپر۔ اگر قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ صحابہ کے اوپر بھی کسی اور لینگویج میں نازل کرتے تھے، کسی اور زبان میں نازل کر دیتے کہ ٹھیک ہے بغیر سمجھ کے پڑھتے رہو اور ثواب حاصل کرتے رہو۔ لیکن نہیں، یہ قرآن تو اس لیے آیا کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے، لوگوں کو جھنجھوڑے، انہیں جگائے کہ بھائی شیطان تمہیں دھوکہ دے رہے، تم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا اصل انٹروڈکشن یہ ہے۔ دیکھو قیامت والے دن اصل میں یہ سارا کچھ ہونے والا ہے۔ جو سوسائٹی میں کہانیاں چل رہی ہیں وہ نہیں ہے، سوسائٹی میں جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے لوگوں نے، اس کو آپ نے وہ بیسس نہیں رکھنی قیامت کے لیے۔ ایکچوئل جو قیامت والے دن کی پکچر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتایا تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، لوگوں کو پتا ہو کہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر، نہ کہ یہ کہ لوگ صرف رٹے لگاتے رہے قرآن کو، یا پھر یہ کہ صرف بغیر سمجھ کے پڑھتے رہے۔ ٹھیک ہے بغیر سمجھ کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن ثواب حاصل کرنا قرآن کا پرپس نہیں تھا۔ پرپس تھا گائیڈنس، پرپس تھا لوگوں کو یہ بتانا کہ آپ نے کس راستے کے اوپر چل۔ اور وہ اللہ تعالیٰ بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ قرآن کا یہ پرپس ہے، قرآن کا یہ پرپس ہے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یار بغیر سمجھ کے پڑھنا ہے، ثواب ملے گا۔ اور سمجھ کے نہ پڑھنے میں جو لوگ حائل ہیں وہ کہتے ہیں نہیں قرآن سمجھ کے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ کتنے بڑے گستاخ ہیں وہ لوگ قرآن کے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی پرپس کے ساتھ بھیجا تھا۔ پہلا پرپس یہ تھا کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے کے آؤ، اور اس کے بعد اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا تھا، جو ان کو جو ٹول پرووائڈ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ تاریخ الہی کے جو سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ جس طرح ہم پچھلے واقعات پڑھ کے آ چکے ہیں، پچھلے انبیاء کے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں ہمیں پتہ چل گیا کہ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، ان کا کیا گناہ تھا، وہ کیا کام کرتے تھے، اور ایونچولی ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ہمیں پتہ چل گیا نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، ہمیں پتہ چل گیا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ ہے قوم ہے، جو ان کے قوم کے مشرکین تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سارا کچھ ہم تک پہنچ گیا، ہمیں پتہ چل گیا۔ اب ان ساری چیزوں سے ایکسٹریکٹ کیا کرنا ہے، ان سے نکالنا کیا ہے، ان کا پرپس کیا ہے کہ لوگ گمراہی سے نکل کے روشنی کی طرف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان ساری قوموں کو جب دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ یار ان قوموں نے غلطیاں کیا کیا کی تھی، یہ قومیں کیا کیا غلطیاں کرتی تھی، ہم نے ان غلطیوں سے بچنا ہے، یہ قومیں کیوں تباہ ہوئی۔ یہ پرپس تھا مین قوموں کے قصے بتانے کا۔ یہ کوئی انٹرسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی کہ صرف سن کے مزے لیتے رہو، یا سن کے بندہ کہتے رہے چلو اچھا ٹائم پاس ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان ساری چیزوں کا پرپس یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ دیکھو پچھلی قوموں نے یہ غلطی کی، یہاں پہ شیطان نے ان کو دھوکہ دیا، اب تم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، تم نے اس جگہ پہ دھوکہ نہیں کھانا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نصیحت ان واقعات میں بڑی نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو صبر اور شکر کرتے ہیں۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو اس میں وہ صبر کہتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ ایکچولی اس کا پرپس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، میں کس طرح رسپونڈ کرتا ہوں، اور اگر میں نے صحیح طرح رسپونڈ کیا تو قیامت والے دن مجھے اجر ملے گا اس چیز کا، اور اگر میں نے واویلا کیا اور اپنے مطلب بین ڈالتا رہا، یا پھر یہ کہ میں ناشکری کرتا رہا اللہ تعالیٰ، تو قیامت والے دن جا کے مجھے اس پہ عذاب دیا جائے گا۔ اور سیکنڈلی شکر یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کے اوپر کوئی اچھا وقت آتا ہے، بندے کو نعمت ملتی ہے کوئی، یا اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بہتر کر دیتا ہے، تو اس کے بعد بھی اگر وہ اوبیڈینٹ رہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شکر کرنا۔ شکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ الحمدللہ کہ آپ نے 100 تسبیح کر لی ہے تو شکر ادا ہو گیا اور اس کے بعد آپ نماز بھی نہیں پڑھ رہے۔ شکر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے عمل سے ثابت کرو کہ آپ تھینک فل ہو اللہ تعالیٰ کے۔ شکر گزاری عمل سے ہوتی ہے، صرف منہ سے نہیں ہوتی، منہ سے کہتے رہو اللہ کا بڑا شکر ہے، تو بھائی کام بھی تو کرو نا، جو اللہ نے طریقہ بتایا اس کے اوپر بھی تو چلنا ہے نا۔
یہ شکر گزاری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان لوگوں کے لیے اس میں نصیحت ہے جو صبر اور شکر سے کام لیتے ہیں. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے, تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں, اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بڑی سخت ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ اپنی قوم کو خطاب کر کے انہوں نے کہا کہ تم شکر گزاری اختیار کرو, اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس نہ کرو, کیونکہ بنی اسرائیل تو ڈس اوبیڈینس کرتے تھے بہت زیادہ, اور ہم بھی کرتے ہیں. صرف وہ نہیں کہ ہم نے ان کو جج کرنا ہے, ہم بھی کر رہے ہیں. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مان رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پروفٹ نے کس طرح ان کو اپروچ کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ اتنے احسانات کیے ہیں, تمہیں فرعون سے بچایا, اس کی پکڑ سے تم خود تو نکل ہی نہیں سکتے تھے, تمہارے پاس اتنی پاور نہیں تھی کہ تم فرعون کو ڈیفیٹ کر سکو. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے سارے عذابات سے بچایا جو فرعون نے تم کے اوپر تمہارے اوپر مسلط کیے ہوئے تھے عذاب. اور اللہ تعالیٰ نے کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ انہیں یاد کرایا کہ تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بندے بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا. اور اس سارے عذاب سے نکالنے کے بعد, فرعون کے عذاب سے نکالنے کے بعد, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ورڈک یہ دی تھی کہ اگر تم شکر گزار بندے بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا اور زیادہ دوں گا اور زیادہ نعمتیں دوں گا. اور یہ صرف ان کے لیے بات نہیں ہے, یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں گے تو اور زیادہ نعمتیں ملیں گی, اور اگر کفران نعمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی سزا بہت سخت ہے, چاہے وہ دنیا میں آ جائے چاہے آخرت میں آ جائے, اٹ ڈزنٹ میٹر. اگر وہ دنیا میں آ رہی ہے اور دنیا میں نہیں آ رہی کسی بندے کے اوپر, اور وہ قیامت والے دن جا کے اس کو اکٹھی سزا مل رہی ہے, تو وہ اور بھی زیادہ خسارے میں رہ گیا. تو ہم لوگ کیونکہ صرف دنیا کے عذاب سے ڈرے ہوتے ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے, اور اگر ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بڑی بلیسڈ قوم ہے اس لیے ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا. وہی یہ سارا کچھ پائل اپ ہو رہا ہے آخرت کے لیے. ہمیں اس بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ساروں کو جج کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے دے گا اعمال کا. بس یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو, اور کل سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اس سے آگے. آج تھوڑا سا لیٹ سٹارٹ ہو گیا تھا لیکچر, تو تھوڑا سا ایشو چل رہا تھا موبائل کا. اگر کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں, اور اگر کسی بندے نے کوئی بات ایڈ کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.